آپ ریسنٹلی عمرہ کرنے گئی تو آپ کی کیسی فیلنگس تھیں؟ سفر کیسا رہا؟ اور کوئی یاد آیا نہیں آیا؟ میں اس دفعہ جو عمرہ کرنے گئی ہوں نا 2025 کا، یقین مانیے کہ اللہ مجھے معاف کرے، کروڑ دفعہ اللہ مجھے پہلے تو معاف کرے، کیونکہ میں اس دفعہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اس لیے کہ میری امی نے مجھے کہا کہ جس دن میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی، میں نے 2022 جنوری میں اپنے ابو کے ساتھ عمرہ کیا۔ میرے ابو کو بڑا شوق تھا عمرے پہ جانے، بڑا جذبہ تھا۔ سارے بہن بھائیوں کی شادی کی، پھر سبزی کی دکان میں سے کبھی 500، کبھی 1000، کبھی 1500، کبھی 200، کبھی 100، کبھی 50 میری امی کو دیتے رہے کہ آپ عمرے سے جانا ہے۔ انہوں نے اپنے پیسے خود اپنے اور میری امی کے خود جمع کیے اور مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے اپنی والدہ اور والد کو عمرہ کرایا۔ اس کے بعد پہلے میں 2003 میں گئی جب ٹین ایج میں تھی، پھر میں 2022 میں گئی، اور اس کے بعد اب 2025 میں۔ اس دفعہ میرا جانے کا ارادہ نہیں تھا، تو امی کہتی میری کمیٹی نکلی، آپ مجھے عمرہ کرا لائیں۔ میں نے کہا میرے پاس اس دفعہ پیسے نہیں ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ امی کہتی اللہ دے گا۔ تو امی پارک میں گئی تو وہاں پہ واک کرنے لوگوں کو بتا رہی ہیں ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں، عظما بھی جا رہی، ساتھ میرا بیٹا بھی جا رہا ہے۔ بھائی کا کوئی پتہ ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے کہ اس نے جانا بھی ہے کہ نہیں، اس کا تو کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ کہہ رہی میرا بیٹا بھی جا رہا ہے۔ تو میں ایسے پریشان بیٹھی ہوئی، تو میری ایک دوست ہے انگلینڈ میں ہوتی ہیں تحسین، کہتی ہیں عظما باجی آپ عمرہ کرنے جا رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانا تو ہے۔ کہتی ہے آپ کا محرم کون ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میرے ابو نہیں ہے اب، اور منا، کہتی منع کو لے جائیں۔ میں نے کہا منع کے پیپر، کہتی اپنے بھائی کو لے جائیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں، کہتی پیسے میں دیتی ہوں۔ امی صبح یہ بات کر رہی ہیں اور یہ شام کو بات ہوا ہے، ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ بھائی بھی ساتھ جائے گا۔ اس نے بھائی کا ساتھ کیا، ہم عمرہ کرنے چلے گئے۔ جب اس سیاہ چادر پہ میری نظر پڑی، میں نے دیکھا تو میرے ابو میرے ساتھ نہیں۔ میں نے ادھر دیکھا، میرے ابو نہیں ہے۔ تو میں نے عمرہ کرنا سٹارٹ کیا کہ جب غلاف کعبہ کے پاس پہنچی اور اس کو ہاتھ لگایا، تو میرے بے اختیار جو ہیں وہ چیخیں نکل گئی، اور میں نے یہی کہا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اس دفعہ میرے ابو میرے ساتھ نہیں آئے، جو یہاں کھڑے ہو کے تیرے در پہ میرے لیے دعا کرتے، وہ اب نہیں۔ امی ساتھ تھیں، بھائی ساتھ تھے۔ امی کہہ رہی یا اللہ تیرے در تو سواسی کتنے جائیے، ادھر جا کے تو حد ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں خانہ کعبہ میں تو پھر وہ آخری جگہ ہے، وہاں سے پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اگر وہاں آپ کی دعا نہیں پوری ہوگی تو کہاں ہوگی؟ تو میں نے جا کے ایک ہی چیز مانگی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھے شفا یاب کر دے۔ وَإِذَا مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جیسے آپ نے حضرت ابو یوب علیہ السلام کی دعا قبول کی، ایسے میری بھی دعا قبول کی۔ تو کمی یہ محسوس ہوئی کہ اس دفعہ میرے والد صاحب میرے ساتھ نہیں تھے، اور وہ میری زندگی کا سب سے بڑا لاس ہے، سب سے بڑا لاس۔ میں عمرہ کرنے سے پہلے ان کی قبر پہ گئی تھی، باتیں کر کے آئی تھی۔ ہاں میرے سے بڑی باتیں کیا کرتے تھے، روز انہوں نے بڑی باتیں کرنی، عظما آج انج ہو گیا، عظما آج انج ہو گیا، عظما آج انج ہو گیا، عظما انج سی، عظما انج سی۔ آخری بار بھی انہوں نے مجھے ہی پکارا۔ تو اب میں قبر پہ جا کے بڑی باتیں کرتی ہوں، مجھے جواب نہیں آتا۔ تو کل پرسوں میں نے ان کا سٹیٹس لگایا تھا۔ میں جب 22 میں عمرہ کرنے گئے تو ہم حرم سے نکل کے نا کبوتر چوک کے پاس آئے، تو میں نے کہا آئے ابو جی سیلفی لینے ہیں۔ تو میں نے ہاتھ نا اپنا ایسے کیا، تو انہوں نے کہا شاید ایسے ہی ہاتھ کرنا ہے، انہوں نے بھی ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کی سیلفی لے لی اپنی اور ابو کی، تو وہ میں نے کل سٹیٹس پہ لگائی، تو پھر کل میری خواب میں آ گئی۔ اور آئے بھی کس ٹائم، میں صبح منع کو بھیج کے نا تو اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا میں اپنے کپڑے وغیرہ سیدھے کر لوں، سارے کپڑے سارے سیدھے کیے، تو میں وہیں پہ نا میٹرس کے اوپر ہی لیٹ گئی۔ میں نے لیٹی تو یہی روم ہے، اور اس کی جو وہ ونڈو ہے باہر، اس سے میرا باہر کا گیٹ نظر آ رہا ہے، اے سی چلا ہوا ہے ایسے ہی اور پنکھا لگا ہوا ہے، تو ہوا نا باہر ہلکی ہلکی جا رہی۔ تو میں نے کھڑکی سے دیکھا تو جو میٹرس باہر پڑا ہوا وہ گلی میں میٹرس ہے، اور اس کے اوپر سوئے میں گرین انہوں نے سوٹ جو منڈی پہن کے جاتے تھے وہ پہنا ہوا ہے، سر پہ وہی لال رومال ہے۔ تو میں کہہ رہی ہوں میڈم میرے ابو آئے ہیں، میں مر جا، میرے ابو باہر لمے پے ہوئے نے۔ میں فٹافٹ بھاگ کے گئی ہوں، میں کہا ابو جی تسی باہر کتنے لیٹے ہوئے ہو، ادھر آؤ میرے نال۔ تو چارپائی فٹافٹ اٹھانا شروع ہو گیا، تو میں نے چارپائی میں نے کہا میں خود لے آتی ہوں۔ میں چارپائی اندر لے کے آ گئی، تو یہی کمرہ جہاں پہ یہ چیئر ہے نا، یہیں پہ انہوں نے میٹرس بچھایا،
اور उसके ऊपर तकिया रखा, कहने पीछे हट, तो लेट गई उधर। तो मैंने देखा तो पीछे ऐसे यानी कि हल्की सी इधर से कमर नंगी हो रही है, वही रुमाल बांधा हुआ है, मंडी से आए हैं मुझे मिलने के लिए। तो शायद परसों बस ऐसे जज्बाती हो गई, इतना जज्बाती हो गई मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल करे अभी के अभी मैं कब्रिस्तान जाऊं, फटाफट कब्र खोद दूं जाके, जल्दी जल्दी सारी कब्र हटा के पीछे ईंटें वीटे सब साइड पे करके फटाफट अपने अब्बू को एक दफा देखूं, बाहर निकाल लो अपने अब्बू को एक दफा देखूं मैं जाके। मैं जाने भी लगी थी, मैं इधर कमरे में बैठी बड़ा ही रोई, बड़ा मुझे बड़ी शिद्दत से याद आती है उनकी। जब भी आती है इतनी शिद्दत से आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल किया कि बस आज मैं फटाफट कब्र दे विचों कढ लेना है। और अगर ये हुक्म होता तो मेरे वर्गा पागल बंदा पता नहीं दिन च कितनी दफा अपने बाप में जाके देख के आंदा। बस हुक्म रब्बी है, हम कभी भी ये काम नहीं कर सकते। लेकिन परसों ये कैफियत थी, तो फिर कल वो मेरी ख्वाब में आ गई, उस्मा दे कोल जाना। हाँ मैं कब्र पे जाके बुरी बातें करती हूँ, लेकिन मुझे जवाब नहीं आता, लेकिन मेरा काम हो जाता है। जब भी मैं अपने वालिद की कब्र पे गई हूँ, मैंने जाके दुआ मांगी है, मेरा कोई मसला है, मेरा कोई मामला है, मैंने जाके बताया है, 24 घंटे नहीं गुजरे मेरा वो काम हो गया। मैं कहती हूँ वालदैन इतना बड़ा आपके पास जो है अल्लाह ने वो शजर दिया हुआ है कि वो कब्र में जाके भी आपके लिए पशेमान होते हैं, वो कब्र में भी आपकी दुआएं सुनते हैं। ये मेरा ईमान है, मेरा ईमान है कि जिनके वालदैन जिंदा है, या तो उन्होंने कॉल बिठा लो, उन्होंने पैरों च बह जाओ, या अगर खुदा ना खास्ता वो चले गए तो उनकी कब्र पे चले गए। तो इस दफा उमरा जो था बड़ा कुछ उसने दिया है, रब ने बड़ा कुछ दे के भेजा है वहां से, सारा ऐसे रिफ्रेश करके भेज दिया, सब कुछ जो अंदर था उसको निकाल दिया। और मेरी जो थोड़ी बहुत ख्वाहिशें थी भी ना, खत्म हो गई। मैं वापिस आई हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। तो इस वाले उम्रे ने बड़ा कुछ दिया है। जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने हाजिरी दी, तो फिर मैंने वहाँ पे यही कहा था कि बस क्या 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 मैं वो आपको मंजर बताऊं, और क्या मैं वो आपको लाइनें बताऊं कि मेरे महबूब के दर पे जाके हवा के झोंके भी खामोश गुजरते हैं, तो वहाँ आपकी सांस की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। तो वहाँ जाके आप बस सब कुछ अपना वहीं छोड़ आए, उनके स्पुर्द कर आए, और एक अर्जी डाल आए, दोबारा फिर बुला लें। उस दर पे जाके जब आप जाते हैं तो आपको जो सुकून मिलता है ना, तो मैं कहती हूँ बस मैं आपको बता नहीं सकती कि 24 घंटे हरम के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इस दफा मैंने एक अजीब देखा, खाना काबा के ऊपर, छत के ऊपर, कोने के ऊपर जहाँ पे हजरे अस्वद है, उसके बिल्कुल कोने के ऊपर जहाँ पे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है ना, जहाँ पे लोग बोसा लेते हैं, हाथ करते हैं, हाथ से इशारा करके बोसा लेने की कोशिश करते हैं, वहां पे मैंने देखा असर का टाइम था और मैं ऊपर वाले हाथे में थी, मेरी अम्मी मेरे साथ थी। एक कबूतर आके वहां पे बैठा और उसने अपनी निगाह ऐसे नीचे कर ली, वो बैठा रहा। असर टाइम आया, बैठा रहा, मगरिब हो गई, इशा हो गई, इशा के टाइम तक मैंने उसे देखा, भूखा प्यासा, गर्मी के अंदर उस कोने पे बैठ के नीचे देख रहा है। वो अल्लाह को कोई फरिश्ता था या कौन था बैठा हुआ है। मैं उसको देखते रही, हम घर आ गए रात के टाइम, हम सुबह फिर चले गए, मैंने देखा वो वहीं पे है। वो सारा दिन वहीं पे रहा, वो जोहर भी वहीं रहा। असर के टाइम जैसी असर की अजान हुई, 24 घंटों के बाद वो गायब हो गया। 24 घंटे में आपको वो वीडियो भी दूंगी, वो अंदर लगाइएगा आप जूम करके, अभी तक मैंने वो नहीं लगाई। वो 24 घंटे उसकी शायद ड्यूटी लगी हुई थी कि वो वहां पे बैठा हुआ था उस जगह के ऊपर, तो वो नीचे देख रहा था। वो कौन था, मैंने गौर किया, शायद और लोगों ने भी किया हो। फिर मैंने उसकी वीडियोस बनाई, काफी मैंने छोटे छोटे क्लिप क्लोज करके भी लिए। तो 24 घंटे उस कबूतर ने एक घूंट पानी नहीं पिया और एक दाना मुंह में नहीं डाला। 24 घंटे उसकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी, रब ने लगाई, या क्या वो मामला था, क्या वो मंजर था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा।
جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں نا غلاف کعبہ، اندر سے آپ لرز جاتے ہیں، وہاں پہ جلال ہے اور مدینے میں کمال ہے، وہاں سکون ہے یا جلال ہے، یا آپ کو پتا ہے مکے کے لوگ سخت دل کے، سخت ہے یہاں. تو اس دفعہ دعائیں بھی قبول ہو گئیں اور اللہ نے سب کچھ ختم کر کے بھیج دیا. ایک ہی دعا میں نے مانگی، میرا مددگار تو ہے، تو میری مدد کر ہسپتال بنانے میں، یا اللہ میری مدد کر. کیونکہ جب آپ رب سے مدد مانگتے ہیں نا، تو پھر رب آپ کی مدد کرتا ہے. تو اس دفعہ کمی سب سے بڑی جو تھی وہ فادر تھے، وہ میرے ساتھ.